ابو جی پھر ایک بار بازی لے گئی۔ روتی ہوئی کزن کو چھوڑ کر پلو ماسی اسلام آباد روانہ۔ چوہوں والی خالہ کی منافقت سامنے آ گئی۔ بھیا موت سے ڈر نہیں لگتا لیکن بھوکے رہنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یو کے کی معروف و مشہور ہستی مایا ناز ہستی آج کل پاکستانی دورے پر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے پاکستانیوں کو چور بھی قرار دے دیا تھا کچھ دن پہلے، لیکن ہماری قوم ایسی میں کہتی ہوں ڈھیٹ ہے نا کہ ان کو چور بھی قرار دے دیا نا اس بی بی نے، پھر بھی اس کو انہوں نے کچھ نہیں بولا، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی مطلب کہ اپنا غم و غصہ نہیں دکھایا۔ بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ یو کے والے جو ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، یو کے والے نہیں یو کے والی، تو یہ بھی اس نے ٹھیک بولا کہ وہ پاکستانی چور ہیں۔ اور مسئلہ بی بی کو کیا تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا کانٹینٹ یوز ہو رہا ہے، میرے کانٹینٹ کو لوگ چوری کر کے یوز کر رہے ہیں، تو ایک دم سے کانٹینٹ چور جو ہیں وہ کدھر غائب ہو گئے ہیں، ایک دم سے سارے کانٹینٹ چور جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، کہیں دور دور تک ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ کوئی چور نہیں تھا، وہ یہ چورنی خود ہی تھی۔ جب ان کے اوپر ویڈیوز بنا کے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ بھائی کانٹینٹ آئی ڈی لگاؤ نا اپنے چینل پہ، ہیں اتنی امیر ہو، اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ تو بی بی کہتی ہے سامنے سے معصوم بن کے، ہائے آپ نے ٹھیک کہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی کانٹینٹ آئی ڈی بھی ہوتی ہے، یہ مجھے نہیں کہا۔ انہوں نے ریئیکشن ود مائی ولاگ کو بولا، جب انہوں نے اس جاہل خاتون کو، میں نے بھی ویسے بولا تھا ان کو، لیکن یہ ادھر گئی ہیں بھاگی بھاگی، اس کی ویڈیو میں انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ ہائے ڈیئر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی کانٹینٹ آئی ڈی نام کی بھی چیز ہوتی ہے، تو میں پہلے یہ سب کچھ کر لیتی ہیں۔ تو اتنی معصوم، اتنی ننھی چنی کاکی نہیں ہو تم، اتنے سالوں سے تم سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہو اور تم کوئی روٹی کو چوچی نہیں بولتی کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ کوئی کسی کا کانٹینٹ یوز نہیں کر سکتا۔ جھوٹی اور چور تم خود ہو، کیونکہ وہ جو بھی ہی چینل تھا وہ تمہارا اپنا خود کا تھا، بلکہ تمہاری بہن کا تھا، ٹھیک ہے، جس کو تم لوگوں نے انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے۔ تو نئے نئے فالوورز جو ہیں بیچارے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کتنی بہنیں ہیں، آپ کے ابو جی آپ کی بھابھی کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ بھئی ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کتنی بہنیں ہیں، کون انڈر گراؤنڈ ہے، کون کدھر ہے، کیا کیا کر رہی ہے، کس کا چینل آج کل آخری سانسیں لے رہا ہے، کون بیچاری منتیں سماجتیں کر کر کے 5-7 ہزار ویوز لیتی ہے، اور کون منافقت دکھا کے جھوٹ بول بول کر، اور کون ہے جس نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں تو تھوڑی پتہ ہے نئی نئی عوام جو جڑی ہے ان کے ساتھ، نئی نئی عوام جو ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ان کے چینل پہ آئی ہے، تو ریالٹی انہوں بیچاروں کو کیا پتا۔ ہاں پرانے فالوورز ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جو اب ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ابو جی بازی لے گئے ہیں جی، وہی ابو جی والا کانٹینٹ وائرل ہو چکا ہے، ہر کوئی ابو جی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، کب میڈم جو ہیں وہ ابو جی کے پاس پہنچتی ہیں، تو فائنلی ابو جی والی ویڈیو آ گئی، پہنچی ہوئی تو کافی دنوں سے تھیں اپنے ابو جی کے پاس، لیکن ویڈیو کل آئی ہے جی، اور اس ویڈیو نے جو میں کہتی ہوں کہ دھوم مچائی ہے نا، جو راز فاش کی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، اس پہ بھی میں بات کروں گی، لیکن میں اگین یہی کہوں گی کہ ابو جی چھا گئے، ابو جی آ گئے، ابو جی چھا گئے، کیونکہ جب یہ چینل شروع ہوا تھا تو ابو جی امو جی کو سٹوریاں سنا کے ان لوگوں نے یہ چینل گرو کروائے، اور آج بھی لوگ ان کا وہی کانٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں جس سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا۔ تو جہاں امی جی ابو جی لگ جاتا ہے وہاں پہ ویوز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ بیٹی کا کانٹینٹ آ جاتا ہے وہاں پہ بھی ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ماڈلنگ کرتی ہیں، جب یہ ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں، پروموشن ویڈیوز بناتی ہیں، تو پھر وہاں پہ ان کو اتنے خاص ویوز نہیں ملتے، تو یہ معاملات ہیں، کیونکہ وہ چیزیں لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ان کے چینل پر۔ لیکن بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے ہماری پلو تو دکھائے گی، کیوں دکھائے گی بھائی؟ اس سے ڈالر کمائے گی، بڑے بڑے ڈالر کماتی ہے نا، ہیں تو وہ کہاں باز آئے گی؟ وہ تو دکھائے گی، اس کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میری آڈینس اس چیز سے بور ہو رہی ہے یا میرا امیج خراب ہو رہا ہے، یہ جائیں چیزیں بھاڑ میں، ٹھیک ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا پیسہ بی بی کما کے کدھر کر رہی ہے۔ ابھی تک بھی گاڑی رینٹ پہ لے کے بھیا صاحب جو ہیں وہ باجی کو اسلام آباد پہنچانے گئے ہیں، اب اسلام آباد آنے کے لیے بھی ان کو رینٹڈ گاڑی پر آنا پڑا، ایک عدد بھیا کے پاس گاڑی تک نہیں ہے، بہنا جو ہے وہ پیسے کما کے اس نے خود کو مطلب کہ اپنا کیا کہتے ہیں ستیہ ناش کر دیا ہے، اپنا حال و بحال ہو گئی ہے وہ،
لیکن بھیا جی ابھی بھی وہی ایک فارم میں 4 بکریاں اور 4 بھینسیں کیا کہتے ہیں کٹے بچے گائے لے کے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جی بیچارے جو ہیں ان کے گھر کا کوئی حشر نشر نہیں ہے, بس وہ ایک ویڑا ہی انہوں نے سیٹ کروایا ہے ساری زندگی. اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی اپنی ایک اور بیٹی کے پاس جو بڑی اچھی خاتون ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے لکھا مہمان آ رہے ہیں, مہمانوں کے آنے کی تیاری. پھر انہوں نے جو کھانا بنایا اپنے چینل کو اپنے بل بوتے پہ آگے لے کے جا رہی ہیں. یہ بندی کو سیلوٹ ہے بھئی, جہاں پہ یہ چوہوں والی منافق خالہ ہے نا, جس نے بڑی باجی کو خوب کیش کیا, خوب لوٹ مار بچائی لوگوں سے, کیا کہتے ہیں پہلے ایڈوانس میں ہی جو ہے نا وعدے کیے ہوئے تھے کہ بڑی باجی آئے گی تو آپ سے ملواؤں گی, اور وہاں پہ مفت کھائے گفٹ بھی بٹورے. لیکن یہ جو ان کی بہن ہے جو اسلام آباد میں ہوتی ہے, امی حلیمہ کا کچن, ان کو میں داد دیتی ہوں کہ انہوں نے ٹائٹل میں مینشن کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھئی کون سے مہمان آ رہے ہیں. کیونکہ وہ اگر لکھ دیتی کہ پلوشہ کوکس آ رہی ہیں تو ٹائٹل لگا دیتی نیچے, ان کا وہ چینل مینشن کر دیتی, تو پھر ان کی وہ تو ظاہری بات ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ وہی بہن کو کیش کر رہی ہے, وہی بہن کے کا نام لے کے چینل گرو کروانا چاہتی ہے, جیسی باقی کرتی ہیں, جیسی باقی بھکارنیں بنی ہوئی ہیں نا, باجی کے تلوے چاٹتی ہیں, باجی کے پیچھے پیچھے دم ملاتی ہیں, اسپیشلی چوہوں والی خالہ. اس کی منافقت پہ بھی میں بات کرتی ہوں. تو یہ بی بی جو ہیں اپنے بل بوتے پہ اپنا چینل چلا رہی ہیں اور بڑا صاف ستھرا قابل تعریف کام کر رہی ہیں جی, ان کو سراہنے کو دل کرتا ہے. تو ہم ہر کسی کے وہ مطلب اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو چوہوں والی خالہ کی منافقت ہنا آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا اس بیچاری کے لیے وہ شوربے والا گوشت بنا کے, تو اس بندی نے اپنا تام تمڑا اٹھایا اور سیکنڈ میں رفو چکر ہوگی, جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں نا, ایسے غائب ہو گئی تھی. اور ہنا بیچاری کے حوالے ابو جی کر کے اور گھر کر کے, اور اتنا لمبا وہ سفر کر کے آئی تھی, اس نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا. یہ اتنی منافق عورت ہے. لیکن باجی کے پروٹوکول کے لیے یہ لاہور باما ایلویال پہنچی ہے, وہاں مفتہ خوب مفتہ کھایا ہے, مفتہ بٹورا ہے, اور اس کے بعد باجی کو گھر لے کے آئی ہے. اور وہاں پہ پھر جتنی کمٹمنٹس اس نے لوگوں سے عورتوں سے کی ہوئی تھی نا, ادھر باجی کو خجل خوار کروانے لے گئی ہے. اور اس کو وہ مریضہ ہے بلڈ پریشر کی, شوگر کی, اور پتہ نہیں اس کو وہ کون سے جھٹکے لگتے ہیں, جس بیماری میں ابھی یہ بے ہوش پڑی رہی ہے گھر. تو اس کو اس نے وہ بد پریزی کھانے کھلائے, وہ بد پریزی, اور باجی کہاں ہاتھ کھینچتی ہے. باجی کہتی ہے بھئی موت کو گلے لگا لوں گی پر بھوکا رہنا گوارا نہیں کروں گی. بھئی باجی کو پتہ ہے یہ کھانے میرے لیے زہر ہیں, اس سے میری بیماری میں اضافہ ہوگا, پر نہ باجی دل کے ہاتھوں مجبور ہیں. باجی پائے بھی کھائے گی, ساگ بھی کھائے گی, مٹن بھی کھائے گی, سارا کچھ کھائے گی, مونگ پھلیاں بھی کھائے گی, ہر وہ چیز کھائے گی جڑا بلڈ پریشر جو چیز بڑھاتی ہے, جس چیز سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, ہر وہ چیز باجی کھائے گی. باجی نہیں باز آئے گی. روک سکو تو روک لو باجی کو, کوئی مائی دلال جمے ہی نہیں نہ کہ باجی نو روک سکے. تو اس کی جتنی کمٹمنٹس تھیں اس لالچی عورت نے مفتے کھائے بھی, ساتھ پیکنگ کروا کے بھی لائی, اور کیا کہتے ہیں کہ ادھر ٹھوس ٹھاس کے گفٹ بھی بٹور کے لائی. خوب باجی کو کیش کیا اس نے, خوب لوگوں کو بتایا باجی پلوشہ آئی ہوئی, اور ہر وقت یہ باجی پلوشہ کی بہن ہوں جی میں, باجی پلوشہ کی بہن ہوں جی میں کہتی رہتی ہے. پر کیا تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تم سے تو اچھا چینل لینا کا چل رہا ہے تمہاری بہن کا, جو کبھی اس طرح ہر وقت گن نہیں گاتی کہ میں پلوشہ کی بہن ہوں. اور اس کی آواز سے بھی بڑے لوگ تانگ ہیں, پریشان ہیں بیچارے. پر کیا کریں بھئی, آواز تو اللہ نے بنائی ہے, اس میں اس کا کیا قصور ہے. تو ایک تو آواز وزنی ہے مردانہ, اوپر سے لہجہ کرخت, تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بڑے مطلب کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. پر اس کی منافقت دیکھ لیں ہنا کے ساتھ. ہنا کو صرف اس نے ایک بار کھانے پہ یہ لے کے گئی ہے ہنا کو, ٹھیک ہے نا, کوئی اس نے ہنا کو اسپیشل فیل نہیں کروایا. جتنے دن ہنا رہی ہے بیچاری اکیلی کام کر کے اتنا گندا گھر اس نے چوہوں کی ایک فوج جو ہے ابو کی کچن میں پال رکھی تھی, جو بیچاری ہنا نے نکالی. اور دیکھ لیں اب باجی کو اس نے کتنا پروٹوکول دیا. یہ کہتے ہیں بھئی, وہ سچ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا بڑی اسامی ہوتی ہے اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. تو باجی تو پھر وڈی باجی ہے نا, باجی کی تعریفوں کے جھوٹے پول باندھے, بو جی نادی آ گئی جی, تہاڈی لاڈلی تھی آ گئی جی, تہاڈی سونی تھی آ گئی جی. سونی دی پہلے کب تھی, جب ابو جی رو کے بلا رہے تھے تو نہیں آئی. اب آئی ہے تو اپنے بزنس پروموشنز کے لیے تشریف لے آئی اور احسان ابو پہ چڑھا دیا جی. ابو بڑے خوش ہیں جی اپنی امی حلیمہ کے کچن کے گھر میں وہ رہتے ہیں, اور یہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ, صاف ستھرے. پہلے تو ابو کی حالت ہی نہیں ہوتی تھی جب یہ چوہوں والی خالہ کے پاس ہوتے تھے نا ابو جی. گندا کھانا, گندے برتن, اس کی اپنے گھر کے برتن اتنے کوئی گندے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے میں کیا بتاؤں. اور ابو بیچارے کی تو حالت جو ہے نا بس خستہ حال تھے ابو. اور اب دیکھیں ابو کی سکن کتنی شائن کر رہی ہوتی ہے, کتنے صاف ستھرے پیارے کپڑے پہن کے, سونی گرم چادر اوپر, کتنا اچھے سے اس نے رکھا ہوا ہے. بھائی اس بندی کو تو میں کہتی ہوں نا
اللہ تعالیٰ اس کو بہت دے، بہت نوازے. اپنے ابو کی خدمت کرنا ایک الگ بات ہوتا ہے، لیکن ایک خدمت ہوتی ہے اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے. صحیح اچھے طریقے سے خدمت کر رہی ہے، جو حق بنتا ہے نا اس کا کہ بھئی ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کہ وہ حق ادا کر رہی ہے. خالی چوہوں والی خالہ کی طرح گندے برتنوں میں پکا کے کھلا دینا، ابو جی تہاڈی دہی کٹ دیتی ہے، ابو جی تہاڈے لسی بنا دیتی ہے، ساتھ خود بھی مکھن سے بڑے بڑے پراٹھے مکھن صحیح لگا لگا کے ادھر کھاتی تھی. ظاہری بات ہے ابو کے گھر میں کوئی اپنے پلے سے تھوڑی کھاتی تھی نا، وہ تو پھر باقی بھائی ان کا خرچہ دیتا ہوگا یا باقی بہنیں مل کے کرتی ہوں گی، یہ اپنی جیب سے تھوڑی کرتی ہوگی کیونکہ اس کی تو اپنی کوئی اتنی خاص وہ ہے نہیں، ماڑی سی ہے، اس کے حالات ماڑے سے ہیں. تو یہ تھی اس چوہوں والی کی خالہ کی حقیقت، اور اس کا گند سارا ہنا نے آ کے نکالا، پر اس نے ہنا کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اب میں کہتی ہوں جی یہ جو ہماری پیاری سی پلو ماسی ہیں یو کے کی، کیا کہتے ہیں، مایا ناز ہستی، ان کو اپنی صحت بالکل بھی عزیز نہیں ہے. اب یہاں سے یہ بات پرہیزی کھانے کھا کھا کے اس کی بہن نے اس کے لیے پائے بنائے، کھیریں بنائی، مٹن بنائے، پھر پتنی پیچھے سے گاؤں میں گئی ہے، وہاں سے کیا کیا کھا کھا کے ٹھوس ٹھوس کے آئی ہے. اب جب اس کی طبیعت خراب ہونی ہے نا تو اس نے الزام لگانا ہے لوگوں پر، جو اس کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے. لیکن آپ اب نوٹ کرتے جائیں کہ یہ کس طرح کی بد پریزیاں کر رہی ہے، اور بعد میں اس کا جب منہ سوجا ہوا لے کے آتی ہے، آئے میں نے چٹکے لگتے پہ آئے میں نے چٹکے، تو پھر سارا مدعا ڈال دیتی ہے نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، نیگیٹیوٹی. تو یہ ہیں جی. اور اب بات کر لیتے ہیں جو ان کی عزیز دوست، عزیز بہن، عزیز کزن، جس نے مجھے کار کڑیچی کا نام دیا تھا. کدھر ہے اب تمہاری پلوشہ؟ آج میں ان سے میں سوال کرتی ہوں جن کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ اتنے منہ ماری کی، اتنا ہمارے ساتھ آپ نے بحث کی، لڑائیاں کی، ہمیں الٹی سیدھی باتیں کی، ہمارے نام بگاڑے، ہمارے گھر کے ایڈریس نکلوانے کی ناکام کوشش کی، میرے نام پتہ نہیں کیا کیا لیتی رہی آپ. آج آپ کی بہن نے آپ سے ملنا تو کیا بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر اسلام آباد چلی گئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے ملنے آئیں گی اب. اور آپ لائیو میں بیٹھ کے لوگوں کو رو رو کے دو کے دکھاتی رہی کہ ہائے میری پلوشہ نال تسی ہوئیاں کون ساڑی پلوشہ دا نام لین والیاں، تسی ہوئیاں کون ساڑیاں تیاں دا نام لین والیاں. آپ بتائیں نا بتائیں مجھے کدھر ہے آپ کی پلوشہ، کدھر ہے ہنا رہ کے گئی ہے، آپ سے ایک بار ملنے نہیں آئی. پلوشہ چلی گئی اسلام آباد، آپ سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اپنی ویڈیو میں آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا، آپ کی طبیعت پوچھنی گوارا نہیں کی. آپ کو مطلب کہ آپ کو کیا امید ہے ان پہ، کیا ہے بتائیں نا. اب آئیں اس پہ بھی ویڈیو بنائیں، ہیں ہمت ہے تو. یہ ہے جی ان کی اصلیت. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.